اوپر بولنے سے جو کڑواہٹ ہے بولنے کی، جو کہ اگلے دلوں کے جو ہے وہ حال کر دیتی ہے، دلوں کو کھیرا کر دیتی ہے، دلوں کو چیر کر رکھ دیتی ہے، یہ زبان کی تلخی، اگر ہم بھی حضور علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام پڑھیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس برکت سے ہماری زبان میں بھی مٹھاس پیدا فرما دے، اور ہمارے بول میں بھی اللہ مٹھاس پیدا فرما دے، اور اللہ ہمارے عمل میں بھی مٹھاس پیدا فرما دے، اور اللہ ہمارے قول میں بھی فعل میں بھی مٹھاس پیدا فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اب ایک اور میں کہ ایک شخص آتا ہے، آ کر نماز پڑھتا ہے اور پڑھ کر چلا جاتا ہے، پھر ایک آتا ہے نماز پڑھتا ہے، حضور کی ذات پر درود پڑھتا ہے اور بیٹھا ہے، جانے لگتا ہے، حضور فرماتے ہیں اے میرے غلام اب اللہ سے مانگ، اللہ تجھے ضرور عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تو نے میں محمد پر درود بھیجا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے محبوب محمد پر درود بھیجتا ہے اس کی دعا کو میں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہوں، اور جس دعا میں میرے محبوب محمد پر درود نہ ہو فرمایا وہ آسمانوں میں معلق کر دی جاتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں لے جائی نہیں جاتی۔ کیوں؟ فرمایا اس نے اس دعا میں میرے محبوب محمد پر درود نہیں بھیجا۔ اب آئیے ایک اور واقعہ سنیے کہ جس میں فرمایا جاتا ہے کہ ایک شخص جس نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت، عقیدت اور پیار اس قدر کیا کہ وہ حضور علیہ السلام کی ذات پر جاگتے بیٹھتے اٹھتے درود و سلام پڑھتا رہا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے آسمان کے نیچے، عرش کے نیچے جگہ ہوگی، مقام ہوگی جس کا سایہ اس کو نصیب ہوگا۔ یا رسول اللہ وہ کون شخص ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ میرا وہ امتی ہے جو میں محمد پر درود پاک پڑھتا رہے گا۔ اب جب سایہ کسی چیز کا نہیں ہوگا تو فرمایا جو میرے محبوب محمد پر درود پاک پڑھنے میں کثرت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ اس شخص کو نصیب فرمائے گا۔ اور ایک جگہ پر حضور علیہ السلام کا فرمان ملتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کے نیک بندے آپس میں ملاقات کر کے باہم مصافحہ کرتے ہیں اور پھر درود شریف پڑھتے ہیں تو ان دونوں کے علیحدہ ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نماز کے بعد سلام ہو یا کسی جگہ پر ملے سلام کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا سا کہہ دینا، یعنی کہ مصافحہ کرنے کے بعد حضور کی ذات پر سلام پڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے جو جملہ آسان زبان پر تمہارے آ جائے وہ اس وقت پڑھ لینا۔ تو حضور کی بشارت ہے اس روایت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے فرشتوں کو حکم دیتا ہے فرشتوں ان دونوں بندوں کے گناہوں کو معاف کر دو۔ تو ہم کیا کرتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد اگر مصافحہ ہو تو پھر بھی ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں سلام کروں یا نہ کروں، باہر ملے پھر بھی ہم دیکھتے ہیں سلام کروں نہ کروں، باپ کو سلام کروں نہ کروں، بھائی کو سلام کروں نہ کروں، کسی کو سلام کروں نہ کروں، نہیں۔ حضور علیہ السلام کا فرمان اگر تم دونوں اکٹھے جا رہے ہو درمیان میں اگر کوئی پلر، کوئی پتھر، کوئی درخت آ گیا ہے اور پھر آگے ملے ہو تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پھر سلام کرو، اور پھر سلام کرنے کے بعد پھر کیا ہے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کریم خدا ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور حضور سے محبت کرنے والا بنائے۔